مذہب میں سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور محض عبادت کے لیے پروردگار کے پاس فرشتوں کی کمی نہیں۔ اڑا دیتی ہیں نیندیں کچھ گھر کی ذمہ داریاں، دیر تک جاگنے والا ہر شخص عاشق نہیں ہوتا۔ جس گھر کو مضبوط کرنے میں انسان اپنی ساری زندگی لگا دیتا ہے، آخر میں کمزور ہو کر اسی گھر کے کسی کونے میں پڑا رہتا ہے۔ کچھ زخم انسان کے کبھی بھی نہیں بھرتے، بس ہم انہیں چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتے ہیں۔ نصیب کے ہاتھوں ٹوٹی ہوئی بیٹیوں پر کوئی ترس نہیں کھاتا، ان کو اپنے حصے کی جنگ خود ہی لڑنی پڑتی ہے۔ صبر کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن صبر کرنے والوں کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ گفتگو کے لیے انسان منہ اپنا کھولتا ہے، مگر تربیت اس کے بڑوں کی بولتی ہے۔ شاید اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ عادتیں نسلوں کا تعارف ہوتی ہیں۔ جیب بھاری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، ہاتھ خالی ہو تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ وقت تو ہر کسی کا گزر جاتا ہے، کسی کے ساتھ یا تنہا، بس باتیں اور رویے یاد رہ جاتے ہیں۔ صبر کا اجر دیر سے صحیح، مگر اللہ کی طرف سے بہترین ملتا ہے۔ تعلق باقی رہے نہ رہے، احترام باقی رہنا چاہیے۔ اگر تمہاری قربت میں عورت یعنی بہن، بیٹی، بیوی، ماں مسکرا رہی ہے، جھوم رہی ہے، خوش ہے، آزاد محسوس کرتی ہے، تو تم دنیا کے خوبصورت ترین مرد ہو۔ جب مجھے پتہ چلا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے، تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی، زبان اتنی لمبی ہوگی۔ آج کے دور میں اگر جیب میں چھید ہو جائے تو سکے سے پہلے سگے گر جاتے ہیں۔ لوگ جھگڑے میں نوالے بھی گنا دیتے ہیں، تربیت کیسی ہوئی ہے یہ بتا دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، دلوں کا حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ جس رب نے گناہگاروں کے لیے دنیا اتنی حسین بنائی، سوچو اس نے جنت کتنی خوبصورت بنائی ہوگی۔ زندگی بہت میٹھی ہے اگر اس میں اپنی زبان کا زہر نہ استعمال کریں۔ کبھی کبھی ہم کسی کو چھوڑنا نہیں چاہتے، لیکن سامنے والا انسان ہمارے لیے ماحول ہی ایسا بنا دیتا ہے کہ ہم چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور الزام بھی ہم پر ہی آتا ہے۔ یا اللہ، جس بات کی وجہ سے میں پریشان ہوں، تجھے تیری رحمت کا واسطہ اس کے لیے کوئی غیب کا وسیلہ کر دے۔ حضرت علی نے فرمایا، کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ شاید دنیا میں سب سے بڑا قحط رشتوں کے تقدس کا ختم ہونا ہے۔ آپ کے دشمن زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں جن کی آپ نے کبھی نہ کبھی بے لوث خدمت کی ہوتی ہے۔ باپ کے بعد شوہر اللہ تعالیٰ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہوتا ہے۔ ان رشتہ داروں سے دور رہیں جو آپ کی ماں کو تکلیف دیتے ہیں۔ ماں ایک ایسا لفظ ہے جس میں دنیا کی تمام محبتوں، قربانیوں اور دعاؤں کا سمندر سمایا ہوا ہے۔ ماں کے بغیر زندگی ایک ویران صحرا ہے جس میں کوئی رنگ، کوئی خوشبو، کوئی سکون نہیں۔ لوگوں کو دل سے اتارنا بھی سیکھیں، ہر کسی کا بوجھ دل میں رکھ کر نہیں گھوما کرتے۔ ٹوٹی ہوئی دوستیاں، مردہ احساس، کمزور رشتے، سب کو دفن کر کے آگے بڑھنا سیکھیں۔ انسان کو کمانا چاہیے اور بہت سارا کمانا چاہیے کہ بقا کے لیے ضروری ہے، لیکن انسان کو زندگی میں ایک انسان بھی کما لینا چاہیے جو آپ کی ایک آواز پر آپ کے ساتھ کھڑا ہو، ہر غم کی ساعت کو گزارنے کے لیے، ہر خوشی کا حق ادا کرنے کے واسطے، کیونکہ رفیق کا کاندھا دل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی نا انسان کے لیے کچھ جملے، کچھ الفاظ دلاسے سے بہت خاص ہوتے ہیں، جیسے کہ اپنا خیال رکھو، برا وقت ہے گزر جائے گا، اچھے وقت کا انتظار کرو، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک نا امید اور مایوس انسان کے لیے یہ جملے کچھ نہیں بہت کچھ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے پاس ایسے انسان ہیں۔
اگر زندگی بھر کا حساب لگایا جائے تو غیروں کے مقابلے میں اپنے زیادہ خطرناک ثابت ہوئے ہیں۔ حق پر کھڑا ہونے کے لیے کلیجہ چاہیے، تلوے چاٹنے کے لیے زبان ہی کافی ہے۔ کلو من علیہ فان، ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے۔ ان لوگوں سے دور رہو جو آپ کی امیدوں کو کم کرتے ہیں۔ چھوٹے لوگ ایسا کرتے ہیں، بڑے وہ ہیں جو آپ کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ بھی عظیم بننے کے اہل ہیں۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اللہ کی عدالت میں حقوق العباد کی معافی نہیں۔ نیکی وہ واحد سرمایہ ہے جو کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے فکریں اتار دے جن کے بوجھ تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ باہر سے خوبصورت دیکھنے والے کچھ لوگ اندر سے واقعی بہت بدصورت ہوتے ہیں۔ حکم تو نفس مارنے کا تھا، یہاں ضمیر مرے ہوئے ہیں۔ تقدیر پر شکوہ نہ کریں، انسان اتنا عقل مند نہیں کہ اللہ پاک کے ارادوں کو سمجھ سکے۔ استغفر اللہ، گزرے ہوئے کل کے لیے، الحمدللہ آج کے لیے، انشاءاللہ آنے والے کل کے لیے۔ دنیا میں سب سے بڑی دولت آپ کی عزت نفس ہے۔ اس کو کھو کر قارون کا خزانہ بھی مل رہا ہو تو وہ گھاٹے کا سودا ہے۔ کسی کا سکون اور چین چھین کر عبادتوں سے کفارہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ چالاکی 4 دن چمکتی ہے اور ایمانداری عمر بھر۔ 2 طرح سے چیزیں دکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے، دوسرا غور سے۔ زندگی چاہے آپ کو کتنا بھی تھکا دے لیکن کھڑے رہنا پڑتا ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ آپ سے ٹیک لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ٹانگیں کھینچنے والے جب ٹانگیں دبانے لگ جائیں تو سمجھ جائیں کہ ان کا اگلا ٹارگٹ آپ کی گردن ہے۔ پناہ مانگا کرو غربت سے، یہ تمام رشتے ختم کر دیتی ہے۔ کتنی دلچسپ بات ہے نا کہ سمندروں کا مالک ایک آنسو کو پسند کرتا ہے۔ میں نے آج ایک چیز پر غور کیا کہ میرے رب نے مجھے کبھی میری ہمت سے زیادہ نہیں آزمایا، لیکن انسان ہمیں وہاں آزماتے ہیں جہاں ہماری ہمت کی آخری حد ہوتی ہے۔ ہر چیز ایک علامت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی علامت ہے۔ وہ یہ ہے کہ بندے کو عبادت کا شوق عطا کر دیا جاتا ہے۔ کیوں مانگوں غیروں سے جو دینے سے بھی قاصر ہیں؟ کیوں نہ مانگوں اپنے خدا سے جو دینے پر حاضر ہے؟ دلوں پر راج ہمیشہ سچائی کرتی ہے، دکھاوے نہیں، جہاں بھی رہیں مخلص رہیں۔ ان لوگوں کا رشتہ بہت خاص ہوتا ہے جن کے جذبات الفاظ کے محتاج نہ ہوں۔ تنہائی تکلیف دہ ہے، لیکن یہ ان لوگوں سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے جو آپ کو صرف اپنے فارغ وقت میں یاد دلاتے ہیں۔ عمر کی اونچائیوں پہ چڑھتا ہوا شخص یہ بات بھول جاتا ہے کہ وہ در حقیقت زینہ در زینہ 2 گز زمین میں اتر رہا ہے۔ زندگی کا سبق کبھی بھی لوگوں کا تعارف جاننے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ان کے اس سلوک میں پوشیدہ ہوتا ہے جو وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ بس یہاں تک جانے کے لیے ہم کون کون سی اذیت سے گزریں گے۔ چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، عادتیں، عبادتیں، محبتیں اور نفرتیں۔ گھر کی اس بار مکمل میں تلاشی لوں گی، غم چھپا کر میرے بابا کہاں رکھتے ہیں۔ سکون کی جھونپڑی پریشانی کے محل سے بہتر ہے۔ ایسا زمانہ آ گیا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا عزیز کون ہے، یزید کون ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے لیے بغض رکھے تو فکر نہ کریں، اپنے اخلاق میں زیادہ بہتری کر لیں، وہ خود آپ کے مان سے ہار مان جائے گا۔ یہ دنیا قرار کی جگہ نہیں، یہاں چین بس اللہ کے ذکر میں ہے یا اس شے میں جسے اللہ وجہ تسکین بنا دے۔ اپنی انفرادیت سے کبھی نہ ڈریں، کیونکہ جو چیز آپ کو دوسروں سے مختلف بناتی ہے وہی آپ کی حقیقت اور طاقت ہے۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایک ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئے لوگوں کو سہارا دے۔
کچھ بھی بن جائیں مگر بے فیض انسان نہ بنے، کیونکہ درخت جب بے فیض ہو جائیں تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے